اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 1 to 6۔ ظاہر ہے کہ آج سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا یہ 10واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے، یعنی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کل 109 آیتیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نسبتاً یہ طویل سورہ ہے، لیکن بہت زیادہ طولانی بھی نہیں ہے۔ پہلی ہی آیت جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے بسم اللہ کے فوراً بعد کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ حروف مقطعات میں سے الف لام را، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے جو مقصد پروردگار کا ہے وہ خدا جانے، راسخون فی العلم جانے، خدا کا حبیب جانے، اہل بیت جانے، مگر ایک بات جو آل محمد ہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ یہ وہی حروف ہیں جو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طور پر اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی ان حروف کو جوڑ کر جملے بناؤ اور کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ فوراً بعد حروف مقطعات کے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی جو آیتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اس میں حکمت موجود ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اکانا للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب آور ہے، سرپرائزنگ ہے، اسٹونشنگ ہے۔ کیا بات؟ ان اوحینا الی رجل، کہ ہم وہی نازل کریں ایک مرد پر، منہم جو انہی میں سے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے منہم کہہ کر یہ بتایا کہ نبی انسان ہوتا ہے، بے شک عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، اس کا خدا کا انتخاب کرنا اسے ممتاز کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اس کا انتخاب، اس کی عظمت کا اعلان ہے، اس کے اوصاف کا بیان کہ ہم نے اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ اس کی عظمت کا بیان ہے۔ مگر بے شک وہ بالآخر انسان ہوتا ہے، نوری ہوتا ہے مگر نوری بشر ہوتا ہے۔ مگر آپ غور فرمائیے کہ جب یہاں پر منہم کہنے کے بعد کہ وہ انہی میں سے ہے، انتخاب خدا کا ہے، تو اولی الامر میں اس اعتراض کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ اولی الامر منکم، کہ وہ اولی الامر جو تم ہی میں سے ہیں۔ اور اس سے اگر یہ مراد لے لیا جائے کہ لوگوں کو ان کے انتخاب کا حق دے دیا گیا ہے، جب منہم کہہ کر رسولوں کے انتخاب کا حق انسانوں کو نہیں ہے، تو اولی الامر کے باب میں یہ دلیل کیوں قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پروردگار عالم ان لوگوں کے تعجب کا اعلان کر رہا ہے کہ ان کے لیے کیا یہ بات تعجب آور ہے کہ ہم نے ایک مرد پر وحی کی کہ جو انہی میں سے ہے۔ اور کیوں ہم نے وحی کی؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، دو اہم ترین کام، انذار اور بشارت دینا۔ انذار یعنی وارننگ دینا، ڈرانا، تنبیہ کرنا، بیدار کرنا، جھنجھوڑنا، اور بشارت دینا یعنی خوشخبری دینا۔ دو میں سے ایک ہی بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ افراد کے جو اس پیغام کو نہیں سنیں گے جو خدا کی طرف سے ہے تو ناکام ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں انہیں آخرت کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ انذار کا پورا شعبہ ہے۔ اور بشارت کی جس کے اندر خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے، ہدایت کو فالو کرو گے تو تمہارے لیے خدا کی رضا بھی ہے، جنت کی نعمات بھی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بشارت میں شامل ہیں۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ بات تعجب آور ہے۔ انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے جو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ہیں کہ خدا کو چاہیے تھا کہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، خدا نے ان کو اگر بنایا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر خدا کو بنانا تھا تو کسی پیسے والے کو بنانا چاہیے تھا، طائف اور مکہ کے کسی امیر شخص کے اوپر قرآن نازل ہوتا، اس پر کیوں نازل ہوا؟ معاذ اللہ۔ یہ سارے اعتراضات جن کا مختلف مقامات پر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پروردگار عالم بشارت کے بعد یہ کہتا ہے کہ بشارت کن کے لیے؟ اس نبی کو بشارت کنہیں دینی ہے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اس چیز کی بشارت ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے قدم صدق ہے۔ قدم صدق یعنی روایت سچائی کی۔ اچھا، اب یہ خود بشارت کے ذریعے سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مستقبل میں کوئی چیز ہے کہ جس کا انہیں
وہ انہیں فراہم کی جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں جو ان کے مقامات ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان لہم قدم صدقن، اور قدم صدقن کی بعض اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں۔ مثلا جو ایمان سابقہ ان کے پاس فطرتاً موجود ہے، اسے قدم کا ایک مطلب ماضی کا بھی ہے کہ جو ماضی کا ان کے پاس ایمان سابق موجود تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے اس فطری ایمان کی طرف توجہ کی۔ اسی طرح سے دوسری تفسیر جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا یعنی آخرت کی نعمتیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پیشوا اور رہبری، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پھر آگے بھی ان کو ویسے ہی پیشوا ملتے رہیں گے جیسے کہ ملنے چاہیے، یعنی امامت سے بھی اس کی ایک تفسیر کی گئی۔ تو اب واپس ذرا آیت کے اوپر توجہ کیجیے گا کہ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات تعجب آور ہے کہ ہم نے وحی کی ایک انسان کے اوپر، مرد کے اوپر جو انہی میں سے ہے، کہ وہ انذار کرے، ڈرائے انسانوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کس بات کی؟ قدم کی، جس کی ایک تفسیر ہے کہ آخرت کی نعمتیں، کہ وہ عند ربہم موجود ہیں، یعنی ان کے رب، ان کے پالنہار، ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ قال الکافرون، اور کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، یعنی یہ تو کھلا کھلا جادو کرنے والا ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں تھیں وہ اپیلنگ تھی، ظاہر ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، تو یا تو وہ ان کے سامنے سرنڈر کرتے، سبمٹ کرتے اور مسلمان ہو جاتے، مگر جب مسلمان نہیں ہو پاتے تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی عنوان تو انہوں نے دینا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ ذہنوں کو تشویش میں ڈالیں، تو انہوں نے ساحر کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا۔ غور کیجیے گا کہ پچھلی آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب اور اس کے انتخاب کی طرف متوجہ کیا، اس کے کاموں کی طرف متوجہ کیا۔ اب پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا کہ خدا کون ہے، تمہارا الرب کون ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان ربکم، یقیناً تمہارا رب، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے۔ اب اللہ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یوم کا لفظ جو ہے مختلف زمانوں کے لیے اور مختلف ادوار کے لیے استعمال ہونا بہت زیادہ کامن ہے۔ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ الدہر یومان، کہ زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، یوم لک و یوم علیک، ایک دن جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے، ایک دن جو تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دن سے مراد وہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، یا وہ دن نہیں ہے جو رات کے مقابلے پر آتا ہے، بلکہ ایک زمانہ مراد ہے۔ اسی طرح سے بہادر شاہ ظفر کا شعر اکثر اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب یہاں پر 4 دن اور 2 کی جو تقسیم ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ 24 گھنٹے والے دن کی تقسیم کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ اس سے مختلف ادوار مراد ہے، یا زمانے کی قلت، کہ جو عمر ہماری تھی وہ بہت ہی مختصر تھی اور اس کو پھر ہم نے اس طرح سے آدھا آدھا بانٹ دیا۔ تو یہاں پروردگار نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی پہلی صفت یہ بیان کی کہ آسمانوں اور زمین کا خالق وہی ہے، اور 6 دنوں میں یعنی 6 ادوار کے اندر اس نے اسے پیدا کیا۔ اب یہ جو 6 ادوار کی جو تقسیم ہے اور اس کی تشریح ہے وہ تفصیل طلب ہے، تفسیر نمونہ کے اندر اسے پڑھا جا سکتا ہے جو احتمالات دیے گئے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، برقرار ہوا۔ عرش اپنی تفصیل کے مطابق جو اپنے مقام پر ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے، اسی طرح سے عرش پروردگار عالم کا آسمانوں کے اندر اور وہاں اس جگہ عالم بالا کے اندر اس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے۔ نہ اس مکان کے اندر جسے بیت اللہ یا خانہ کعبہ کہا جاتا ہے خدا رہتا ہے، نہ اس عرش پر کہ جسے تخت کہا جائے خدا بیٹھتا ہے، مگر بہرحال سمبولک امپورٹنس ان سب کی ہے۔ یدبر الامر، اللہ ہے کہ جو امور کی تدبیر کرتا ہے، یعنی پروردگار عالم نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تدبیر بھی کرے، وہ امور کو مسلسل مینٹیننس بھی گویا اسی کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے گروہ گزرے ہیں کہ جن میں اس طرح کا شرک موجود تھا، اس شرک کے مقابلے میں اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ کائنات کے نظام کو مختلف دیوتاؤں پر تقسیم کر کے اللہ کو اس نظام سے بے تعلق بنا دینا، اور اس لیے عبادت بھی انہی دیوتاؤں کی کرنی، یعنی پھر چھوٹے خداؤں کا اسٹیٹس ان کا بن جاتا تھا،
اور ان کو خدا کی خدائی کے اندر شریک مانا جاتا تھا. اللہ سے کوئی ربط قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. اسلام میں اس طرح کے وسائط کا یا اسلام میں اس طرح کے وسیلوں کا کوئی تصور نہیں ہے جس کے بعد اللہ سے کوئی مطلب نہ رہے. اسلام میں جس طرح کے وسیلے اور شفاعت کا تصور ہے وہ وہی ہے جو آپ اسی آیت کے اندر آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ کوئی نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ وہ خود اجازت دے. وہ اس کے ایلیویشن کو سمجھانے کے لیے، اس کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے، اس نبی، اس امام کے، اس شہید کے، اس عالم کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے اگر پروردگار عالم میدان قیامت میں اجازت دیتا ہے تو فیصلہ خدا ہی نے کرنا ہے، مگر شفاعت کرنے والا اس شفاعت کے ذریعے سے گویا ایک دعا مانگتا ہے اور پروردگار اس دعا کو، اس کے مرتبے اور مقام کو ایکنالج کرتے ہوئے قبول کرتا ہے. یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کی ہے کہ کسی عام بندے کا خود اپنے لیے دعا مانگنا وہ بھی وسیلہ ہے. وہ جب خدا سے دعا مانگ رہا ہے تو خدا واقف ہے، خدا کے علم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا. اگر انسان دعا مانگ رہا ہے تو دعا بھی وسیلہ. اب یہی دعا کوئی دوسرا اگر مانگے تو وہ شفاعت یہ وسیلہ بن جاتا ہے، تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر پروردگار عالم کو بے تعلق نہ کیا جائے اور شفاعت کرنے والے کو یا جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے وہ اس کی عبادت نہ کرے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا انداز کہ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ میں اس کو خدا مانتا ہوں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. غور کیجیے کہ پروردگار نے اپنا تعارف کروایا، مختلف صفتیں بیان کی، ربوبیت کو، خلقت کو، پھر اس کے بعد عرش پر تمکن کو، تدبیر امر کو، شفاعت کو بھی اس کے اذن کے ساتھ مشروط کیا گیا تاکہ ایک بیلنس آ جائے. پھر اس کے بعد کہا گیا یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہ کرو گے؟ اب اس کے بعد قیامت کی بات آ رہی ہے. رسالت کا تعارف ہو چکا، توحید کی بات ہو چکی، اور اب قیامت کی بات ہو رہی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی بارگاہ میں پلٹنا ہے تم سب کا. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے خلقت کا آغاز کیا اور وہی جزا دے گا، وہی پلٹائے گا اور وہی جزا دے گا، پھر دوبارہ وہی زندہ کرے گا. کیوں کرے گا؟ حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ جزا دے، وہ ریوارڈ دے، وہ انعام دے. کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان کو وہ جزا عطا کرے. والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں خود اللہ کے عادل ہونے کو سمجھاتی ہیں. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے اصول دین جو ہے وہ یہاں پر ہمارے لیے واضح ہو جاتے ہیں. توحید بھی آ گئی، نبوت کا بھی ذکر ہو گیا، عدالت کا بھی ذکر یہاں پر ہو گیا، قیامت کا بھی ذکر ہو گیا، اور قدم صدق کی تو ایک تفسیر تھی ہی، امامت. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 5 میں هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سورج کو ضیاء بنایا، چمکدار، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا. ابھی اللہ نے اپنی مختلف نشانیوں اور نعمتوں کی طرف متوجہ کیا. وقدرہ منازلہ، اور اس کے لیے مختلف منزلیں قرار دی. کس کی؟ چاند کی. لتعلموا عدد السنین، تاکہ تمہیں سالوں کے عدد پتہ چل سکے، والحساب، اور تم حساب کر سکو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو قمری یا لیونر کیلنڈر ہے وہ اسلام کے نظر میں ایک اعتبار رکھتا ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب پیدا کیا ہے اور صرف حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تفصیل کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نجات کی فکر رکھتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا ترجمہ یہاں پر کیا نقن صاحب نے، جو نجات کی فکر رکھتے ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ یونس، آیت نمبر 7 سے 14، 7-14 14. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے دیکھا
کہ پروردگار عالم نے رات اور دن کے آنے جانے اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں جو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کیا گیا فکر نجات رکھنے والوں کے لیے۔ مگر اب اس کے مقابلے میں وہ افراد کہ جنہیں فکر نجات نہیں ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو آخرت میں پروردگار عالم کی ملاقات سے بالکل کوئی عقیدہ اس حوالے سے نہیں رکھتے۔ ان کے حوالے سے پروردگار عالم کچھ بیان کر رہا ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کا عقیدہ آخرت بالکل ختم ہو چکا ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں۔ تو کیفیت یہ ہے کہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی سے وہ راضی ہو چکے ہیں۔ اسلام دنیا کی زندگی کو امپروو کرنے اور اس کو بہتر بنانے پر زور دیتا ہے، مگر اسے حتمی سمجھنے پر یقیناً سرزنش کرتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کا نظریہ ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت کا انکار کر کے بھی وہ فلاح پا سکتا ہے، تو اس کی یقیناً اسلام مذمت کرتا ہے۔ اور یہ سورہ یونس کے اندر بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ پھر آگے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رضوا بالحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں، واطمئنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیتوں سے غفلت میں ہیں، بے پرواہ ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے اس کرتوت کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد صاحبان ایمان کا ذکر ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال انجام دیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کے ذریعے، ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ یعنی یہ جو ایمان ہے یہ گویا ان کے لیے ایک نور بن جائے گا جو ان کو گائیڈ کرے گا۔ یہ سورہ حدید کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ دن جب آپ دیکھیں گے مومنین اور مومنات کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور حرکت کر رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں بھی۔ ایک حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب مومن قبر سے نکلتا ہے تو اس کے اعمال ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اچھی صورت بن جاتے ہیں، اور اس سے یہ کہتے ہیں انا عملک، کہ میں تیرا عمل ہوں، اور وہ نور بن جاتا ہے، نوراً وقائداً الی الجنہ، اور اس کو گائیڈ کرتا ہے جنت تک۔ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان کا رب ان کے ایمان کے بدولت انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، وہ جنات نعیم، وہ نعمتوں والی جنت کے جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر ان کے زیر قدم نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانکا، وہاں پر ان کی صدا، ان کا نعرہ یہی ہوگا کہ سبحانکا، کہ اللہ تو بے عیب ہے، اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کے سیلوٹیشن، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے گفتگو، اس کے اندر سلامتی ہی کا پیغام ہوگا، ایک دوسرے کو وہ سلام کر رہے ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں ان کی آواز ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا آغاز بھی حمد پروردگار سے اور اختتام بھی حمد پروردگار سے۔ یہ ایک منظر کشی ہے کہ جو وہاں پر ہوگا منظر، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو دنیا ہی کے اندر ہر طرح کا نتیجہ چاہتے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، کہ یہ لوگ بھلائی حاصل کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں، اتنی جلد اگر اللہ ان کے واسطے خرابی لے آئے تو ان کا عمر کا معاملہ ہی ختم ہو جائے، یعنی ان کی زندگی کس کی باقی بچے گی۔ اگر پروردگار عالم نے یہاں کسی نے کوئی برائی کی اور وہیں پر اس کو سزا دینا شروع کر دیا تو پھر کون بچے گا معصومین کے علاوہ؟ پھر کون ان تمام تر چیزوں سے، ان عذابوں سے بچ پائے گا؟ تو پروردگار کی حکمت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر نہ حتمی ثواب ملے نہ حتمی عذاب ملے، بلکہ پروردگار عالم نے آخری اعلان کو قیامت کے میدان کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ یہاں پر کچھ نہ کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، مگر جو آخری فیصلہ ہے وہ بہرحال میدان قیامت میں ہوگا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مگر ہم تو چھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے،
یا پھر آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ یہ لفظ آ گیا کہ لا یرجون لقاءنا، یعنی آج ایک صفحے کے اوپر ہی ہم دیکھ رہے ہیں 2 مرتبہ اس بات کو بیان کیا گیا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی کے اندر کہ اندھادھن مبتلا رہیں فی طغیانہم یعمہون۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم جو انسان کا انداز ہے اس کو بیان کرتا ہے، جو بڑا احسان فراموشی والا انداز ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو بھی جاتی ہے، دعانا لجنبہ، تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ کے بل، او قائدن او قائمن، یا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے، یعنی ہر وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لیٹا ہے تو خدا کو پکار رہا ہے، بیٹھا ہے تو خدا کو یاد کر رہا ہے، کھڑا ہے تو خدا کی تسبیح میں مثلا مصروف ہے۔ وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی اس مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، مَرَّ، تو وہ گزرتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ ایسا چلتا ہوا یعنی نکل پڑتا ہے جیسے کسی مصیبت میں جو اس پر پڑی ہو اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح سے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ معاذ اللہ، کہ انسان ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو انسان کا انسان کے ساتھ بھی یہ طریقہ کار غلط ہے، احسان فراموشی والا۔ اگر کسی نے مشکل وقت میں سبب بنتے ہوئے، وسیلہ بنتے ہوئے مدد کی تھی اور اس کے بعد پھر انسان اس کو بالکل اگنور کر دے، نظر انداز کر دے اور اس کے احسان کو بھول جائے، اسی کو احسان فراموشی کہتے ہیں۔ یہ تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے باب میں بھی ایک اچھا رویہ نہیں مانا جائے گا، مگر بہرحال انسان کے کیس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی اب اس سے میرے کیا واسطہ ہے یا اس سے مجھے مستقبل میں کیا تعلق رہے گا، کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کیا خدا کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انسان ہر لمحے اور ہر لمحے کے فریکشن آف سیکنڈ میں بھی پروردگار کا محتاج ہے۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں، نہ انسان کے باب میں بطور سبب اور نہ پروردگار کے باب میں بطور مسبب الاسباب، یہ رویہ ہونا چاہیے، اور اسی کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، اور ایسا کرنے والوں کو مسرفین سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ مسرفین کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی لیمٹس کو کراس کرتے ہیں، ٹرانسگریسرز، اسراف کرنے والے، یعنی اپنی حدوں کو پھلانگ جانے والے۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، گویا یوں کہنا چاہتا ہے کہ تم ہو کس خیال میں، یقیناً ہم نے تو ہلاک کر دیا نسلوں کو جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو تم کس خیال میں ہو۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے اور بینات، ثبوت، معجزات لے کر آئے، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی بالکل لاسٹ کیسز تھے، ان کو پھر ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اور ہم اسی طرح سے مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں، یعنی اپنی خیر مناؤ کہ اگر تمہارا بھی یہی انداز رہے گا تو تم کہاں بچنے والے ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، اس کے بعد ہم نے تم کو ان کی جگہ روئے زمین پر پیدا کیا، من بعدهم، ان کے بعد، لننظر، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیف تعملون، کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، یعنی اگر تم نے بھی ویسا ہی ظلم و ستم کیا جیسا کہ وہ کر چکے تھے تو تمہیں بھی اسی انجام کا منتظر رہنا چاہیے جو ان کا ہوا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک یونس، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20، 15 to 20۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو بہت ہی صاف ہوتی ہیں پیش کی جاتی ہیں، قال الذین، تو وہ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس فریز کو قرآن مجید کے سورے کے اندر کافی استعمال کیا گیا ہے۔ گزشتہ صفحے پر بھی ہم 2 مرتبہ اس کے استعمال کو دیکھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں آخرت میں ملاقات پروردگار کی امید نہیں ہے، جو روز جزا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ سیریس نہیں ہوتے اور اپنی نان سیریس حرکتوں کے ذریعے سے قرآن مجید کا، رسالت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کا ایک تبصرہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے پیش کی گئی ہماری آیتیں جو بینات ہیں، صاف صاف ہیں،
اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے کہ جو ملاقات پروردگار کا، قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، انہوں نے یہ کہا کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ ہمارے سامنے اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسرا قرآن وہ پیش کرو۔ ظاہر ہے کہ انہیں ناگوار گزرتا ہے، ان کے بتوں کی مذمت اس قرآن کے اندر ہے، جو باتیں حکمت کے اس میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بہت سی وہ ہیں کہ جو ان کو سوٹ نہیں کرتی، تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بجائے کتاب کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسری کتاب لے آؤ، کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اسی کو تبدیل کر دو، یعنی اس کے اندر وہ آیتیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں ان آیتوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی جسارت ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت یہ ہے تو قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ما یکون لی، مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اسے تبدیل کر دوں، یعنی یہ کلام میرا تو نہیں ہے، یہ کلام تو پروردگار کا ہے، میں تو اس کو بیان کر رہا ہوں، تو مجھے کہاں سے یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے تمہارے کہنے پر تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو اس کا اتباع کر رہا ہوں جو وحی کی صورت میں مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ تمہاری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ تم اس بات کو ہی نہیں سمجھ رہے جو وحی کا کانسیپٹ ہے، کہ وحی کی صورت میں ایک پیغام ہے جو مجھ پر آ رہا ہے، میں تو اس پیغام کو آگے ٹرانسمٹ کر رہا ہوں۔ انی اخافو، مجھے اس بات کا خوف ہے، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں، نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم، یعنی اس عظیم دن کے عذاب کا مجھے بھی خوف ہے۔ یہ وہی اس سینیریو کے اوپر ہے بات کہ اگر میں معصیت کروں گا تو پھر میں بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکوں گا، تو تم اپنے بارے میں سوچو۔ نہ پیغمبر اکرم کے یہاں معصیت کا امکان ہے، نہ عذاب کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر اس کے بعد مزید کہا گیا، قل، اے حبیب ان سے کہیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے درمیان اس کی تلاوت نہ کرتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تمہیں اس کی تعلیم دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تمہارے درمیان میں ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی اگر مجھے اپنی طرف سے یہ چیزیں بیان کرنا ہوتی تو گریجولی آہستہ آہستہ 40 برس میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، کچھ میں 20 سال کی عمر میں بیان کر دیتا، کچھ 25 سال کی عمر میں، کچھ 30 سال کی عمر میں۔ پیغمبر اکرم کا جو کردار ہے اس کی بلندی تو اتنی تھی کہ صادق اور امین ان کو کہا جاتا تھا، مگر وہ جو وحی کی صورت میں پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے وہ پیغمبر اکرم نے اسی وقت بیان کرنا شروع کیا کہ جب 40 برس کے سن میں پروردگار عالم کی طرف سے امر آیا، تو اس سے پہلے بیان نہ کرنا تو ریزن کیا ہو سکتا ہے اس کا، سوائے اس کے کہ اس سے پہلے پیغمبر اکرم کے اوپر وہ چیز وحی کی صورت میں نازل نہیں ہوئی تھی اور ان کو امر نہیں تھا کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر غور کرنے کے لیے عقل استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 17، اس کے اندر پروردگار عالم نے بہت ایک روادارانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بات کرنے کی تعلیم دی کہ فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبہ، جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگائے۔ یعنی اگر کوئی چیز میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اور وہ خدا نے مجھ پر نازل نہیں کی ہے اور میں خدا کی طرف منسوب کر دوں تو معاذ اللہ، مگر پھر مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ کہ جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر دے۔ یعنی اب ذرا سوچو اور دوسرے اینگل سے دیکھو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ سب کچھ نازل ہوا ہے اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یعنی یہ وہ انداز ہے کہ جس کے نتیجے میں جو آڈینس ہے اس کو قابل سماعت بنایا جاتا ہے کہ اس سیناریو کے اوپر غور کرو کہ بڑا ظالم کون ہوگا۔ اگر غلط خدا کی طرف میں منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور اگر میں ایسا نہیں کر رہا تو پھر تو میں امانتداری کے ساتھ پیغام پہنچا رہا ہوں، مگر تم اگر تکذیب کر رہے ہو تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ باقاعدہ نسبت دینے کی بجائے اس طرح سے بیان کرنا سامنے والے کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً جو مجرم ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح و نجات نہیں پا سکتے۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما ان کی، لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر ان کی دلیل کیا ہے، یہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں
ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، یعنی ان کی دعا خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب یہ خود خدا کے اوپر ایک بہتان ہے، یعنی جس کو خدا شفاعت کی اجازت دے گا وہ یقیناً شفاعت کریں گے۔ یہ بات تو ہم سورہ یونس کے آغاز ہی کے اندر دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر وہ کہ جسے اللہ اذن اور اجازت عطا کرے۔ مگر یہ کہ جسے اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی طرف یہ نسبت دے دینا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، تو ان کو بتایا کس نے کہ یہ شفاعت کرنے کے اہل ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں شفاعت وہ کرے گا کہ جسے خدا اس بات کی اجازت دے۔ یہاں پر یہ افتراء اور بہتان ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر کہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک تو یہ جھوٹ، دوسری بات یہ کہ جو شفیع بھی ہوتا ہے واقعی لیجیٹمیٹ شفاعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بھی عبادت کی کہاں گنجائش ہے؟ عبادت تو اس اظہار کا نام ہے کہ جو خدا کو خدا یا خدا کے ساتھ کسی کو نعوذ باللہ من ذالک شریک مانتے ہوئے اس کی خدائی کے اقرار کے لیے بطور عبادت انجام دیا جائے، اس فعل کو عبادت کہتے ہیں۔ مگر یہاں پر اگر کوئی جینون شفاعت کرنے والا ہے، وہ بھی اپنی شفاعت کے اس عہدے کی وجہ سے عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا، معبود تو صرف اللہ ہی ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ تنبئون اللہ، کہ تم خبر دے رہے ہو اللہ کو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جسے وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ ہی زمین کے اندر۔ ظاہر ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ تو مطابق واقعہ ہوتا ہے، جبکہ ان کا شریک خدا ہونا خلاف واقعہ ہے، تو اللہ کو اس کا علم بھی کہاں ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کو علم نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس شے کی کوئی اصلیت اور واقعیت ہے ہی نہیں، یعنی وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر اس چیز کے علم کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ بے عیب ہے، پاک ہے اور بالاتر ہے اس سے کہ جو یہ شریک قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدہ، ابتدا میں سب ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی دین پر تھے، فطری دین کے اوپر تھے، توحید کے دین پر تھے، جس کو دوسری جگہ کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کے دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ تو ابتدا میں اگر دیکھا جائے تو دین فطری تھا اور توحید کا عقیدہ بھی فطری تھا۔ اس کے بعد جب انسان اس دنیا میں اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتا ہے تو کبھی نفس امارہ کے مختلف بہکاووں میں آنے کی وجہ سے، کبھی شیطان کے ٹریپ میں آنے کی وجہ سے، کبھی کسی اور انفلوئنس میں آنے کی وجہ سے وہ شرک کو بطور بدعت ایجاد کرتا ہے کہ جس کا اس فطری دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو نتیجتاً دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک موحدین کا اور ایک مشرکین کا۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان کے درمیان ان باتوں میں جن کا یہ اختلاف کیا کرتے ہیں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی پھر اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے یہ دو گروہ ہو گئے تو خدا جو مشرک ہیں ان کو بس نیست و نابود کر دے، تو یہ پروردگار عالم کی اس سنت کے خلاف ہے کہ جو اس نے انسان کے باب میں روا رکھی ہے کہ ایک محدود اختیار انسان کو دیا ہے، وہی امتحان ہے اور وہی آزمائش ہے کہ ایک انسان اپنے اختیار سے کس گروہ کے اندر شامل ہونا پسند کرتا ہے، اپنی فطرت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے توحید کو قبول کرتا ہے یا مشرک بن کر اس پرورجن کو قبول کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی۔ یہ ان کی دھاندلی ہے کہ آیات و دلائل حقانیت پیش ہونے کے باوجود وہ برابر یہی کہے جاتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی تھی، ورنہ قرآن نازل ہو چکا، سب سے بڑی نشانی تو وہی ہے۔ اس کا جواب لانے کی دعوت دی گئی، انہوں نے اس کے اندر پسپائی اختیار کی، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا جو سورہ قمر کے اندر اس کا اعلان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر معراج جیسے معجزے کا ذکر آ گیا۔ تو بہت سے معجزات ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے پیش کیے کہ جو ایمان لانے کے لیے اگر کوئی واقعا ایمان لانا چاہتا ہے تو بہت کافی، لیکن اگر کوئی بہانہ بازی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے تو جتنے بھی معجزات پیش کیے جائیں فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ تو وہ ایک ہی بات کو رٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی اس کے رب کی طرف سے۔ فقل، اے حبیب کہہ دیجئے انما الغیب للہ، کہ سارا غیب اللہ کے لیے، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ آیت نمبر 20 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ سورہ مبارکہ یونس، آیت نمبر 21 سے 25، 21 سے
5 ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کہ جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو رحمت کا مزہ من بعد ضراء مستہم بعد اس تکلیف کے جو اسے چھو گئی تھی، یعنی جس نے اسے اذیت میں ڈالا تھا، اسے ہم برطرف کرتے ہیں اور اس کی جگہ ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ ایک بڑا نیگیٹو بیہیویئر اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ ہماری نشانیوں میں ترکیبیں لڑانے لگتا ہے، یعنی اسے خدا کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اسباب ظاہری کی طرف منسوب کر دینا اور خدا کو بالکل فراموش کر دینا، یہ بڑا ایک منفی بیہیویئر ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ خدا پرست ہوتا تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر انجام دیتا، پروردگار عالم کا شکر گزار ہوتا اور اس نعمت کو وہاں استعمال کرتا کہ جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ جب پریشانی آئی تو پریشانی کے آنے کے موقع پر اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے، جب اس پریشانی کو دور کر دیا جائے تو پھر وہ اس طرح کا منفی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز ہے ترکیب میں، یعنی تدبیر، ترکیب، پلان، یہ اللہ سے زیادہ کس کا تیز ہو سکتا ہے؟ یہ سارے اسباب ظاہری وہ بھی تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اللہ جب چاہے ان کو وڈرا کر لے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے نمائندے لکھ رہے ہیں تمہارے ان تمام مکر و فریب کو، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یہ ترکیبیں لڑا رہے ہو، اس کو ہمارے نمائندے لکھ رہے ہیں، یعنی یہ فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں کاندھوں پہ، وہ سب کے سب ان اعمال کو درج کر رہے ہیں۔ اب اسی جو بیہیویئر کا جو پورا معاملہ ہے اسے ایک پوری تمثیل کے ذریعے سے، ایک پوری مثال کے ذریعے سے پروردگار عالم نے فردر ایلوبریٹ کیا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے مکر کی کیفیت ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے اور جو کفران نعمت ہوتا ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ هو الذی، خدا وہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر، کہ جو تمہیں سفر کراتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی زمین پر بھی اور دریا اور سمندر کے اندر بھی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی پر سوار ہوئے، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ انہیں لے کر چلی اور ہوا بھی موافق ہوئی، یعنی بڑی کول بریز، ونڈ بہت موافق، اور اس کے ساتھ وہ کشتی اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ وفرحوا بها، اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، ایسے میں اچانک ایک تیز جھکڑ چلنے لگتا ہے، یعنی وہ جو موافق ہوا تھی وہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ طوفانی ہوا جو ہے وہ چلنے لگتی ہے۔ وجاءهم الموج من كل مکان، اور ہر طرف سے جو موجیں ہیں وہ ان کو گھیر لیتی ہیں اور انہیں دبوچنا چاہتی ہیں۔ وظنوا انهم احیط بهم، اور اس وقت انہیں یہ لگتا ہے کہ بس اب تو وہ لوگ گھر گئے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ پکارنے لگتے ہیں، اور اس وقت وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے اس سے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً شکر کرنے والے شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ وہ ذرہ کے بعد گویا کیفیت ہے کہ جسم پروردگار عالم اپنی رحمت کا انہیں مزہ چکھائے، یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ فلما انجاہم، تو جب انہیں خدا نے نجات دے دی، یعنی اس سے بچا لیا، اس جھکڑ سے، اس طوفان سے، ڈوبنے سے بچا لیا۔ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر اس کے بعد بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے، یعنی بھول جاتے ہیں خدا کو، خدا کے اس احسان کو، اور پروردگار عالم کے مقابلے پر، اس کے احکامات کے مقابلے پر زمین میں بغاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری بغاوت ہے اس کا بار، اس کا وبال تم ہی پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان لذت ہے۔ ثم الینا مرجعکم، اس کے بعد تم سب کا ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ یہ وہی والی بات کہ اللہ سے زیادہ کون تیز ترکیب کرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ کون بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ہم بتائیں گے تمہیں جو تم اعمال انجام دیا کرتے تھے، یعنی پھر لڑا کے دیکھنا اپنی ترکیب ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے تو تمہیں تھوڑی سی مہلت دی ہوئی ہے۔ اب ایک اور مثال ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے دنیا کی زندگی کو سمجھایا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو بس
کما ان پانی کی طرح سے انزلناہ من السماء جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اب یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات عطا کی۔ منی کا ذکر بھی آیا ہے، فرأیتم ما تمنون سورہ واقعہ کے اندر کہ جو تم ٹپکاتے ہو پانی کا قطرہ گندیدہ منی کا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں جو پورا ایک وجود بن رہا ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے کہا کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی مثال اس پانی کی سی ہے بس کہ جو آسمان سے ہم نے نازل کیا۔ فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، تو اس کے سبب سے مل جل کر پیدا ہوئی زمین سے اگنے والی چیزیں جنہیں انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یعنی اب وہ پانی نازل ہوا، نازل ہونے کے بعد زمین میں جذب ہوا، اس کے نتیجے میں زمین سے وہ نباتات وہ ویجیٹیشن وہ اگنا شروع ہوئی، انسانوں کے لیے بھی غذا بنی اور مویشیوں کے لیے بھی چارہ بن گیا۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین زیب و زینت کو لے چکی، یعنی پوری طریقے سے مزین ہو گئی، ڈیکوریٹ ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنا شروع ہو گئی، وزینت وظن اہلھا، اور جو اس کے اہل تھے انہوں نے یہ گمان کیا انہم قادرون علیہا، کہ انہیں تو پورا پورا قابو حاصل ہو گیا ہے، اتاھا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ پہنچا رات میں یا دن میں، فجعلناھا حصیدا، تو ہم نے اسے کٹا پھٹا بنا دیا، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ گویا کل اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو فکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی اب اس میں سوچنے والی بات ہے کہ کتنی ہی انسانوں کی فصلیں اس طرح سج کر آراستہ ہونے کے بعد ویران ہو گئیں اور ہوں گی، یعنی جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے معاملات بالکل درست ہو گئے، ابتدا میں تو وہ بھی ایک پانی کے قطرے نجس کی طرح سے ہی ہوتا ہے، اور رحم مادر کے اندر آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی خزاں اس کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اچانک ویسے ہی کسی نہ کسی پریشانی یا عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اس کا معاملہ اس سے کہاں مختلف ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ہاں اللہ جو ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے دار السلام کی طرف، یعنی سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی اگر اس پکار پر تم نے لبیک کہا تو تمہارا حال وہ کٹا پھٹا نہیں ہوگا جو پیچھے بتایا گیا، اس لیے کہ معاملہ پھر دنیا کی زندگی کا ہی نہیں رہے گا، اب آخرت کی زندگی کے ساتھ مل جائے گا۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اس کا بلانا اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے، پھر جس میں طلب خیر کا جذبہ ظاہر ہو جائے اس کے توفیقات خاص شامل ہوتے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعائے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سورہ مبارک یونس، آیت نمبر 26 سے 33، 26 سے 33۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم اپنے فضل کا ذکر کر رہا ہے۔ نیکی کرنے والے، ان نیکی کرنے والوں کو جو ثواب ملنا ہے وہ ان کے اس عمل کے مطابق نہیں ملے گا بلکہ اس سے زیادہ ملے گا، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کو اتنی ہی سزا دی جائے گی کہ جتنے انہوں نے برائی کی ہے، یعنی اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پروردگار عالم کی تعبیر یہ ہے کہ للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے نیک کام کیے ہوں ان کو ویسا ہی نیک بدلہ ملے گا، وزیادہ، اور کچھ بڑھ کر۔ یہ مختلف مقامات پر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کہیں پر یہ ارشاد ہوا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ مثل عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 برابر دیا جائے گا، یعنی جو لسٹڈ یا پرٹیکولر اس کا ثواب معین کیا گیا ہے اس کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جائے گا۔ کہیں پر اسے 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ بیان کیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اکارڈنگلی ہوگا مگر کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوگا، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔
ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور وہ کہ جنہوں نے یہ نیکی کے کام انجام دیے ہیں ان کے چہروں کے اوپر نہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ہی ذلت ہوگی. یعنی حشاش بشاش ایک چہرے سے پتہ چلتا ہے، جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے. تو جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کا کام انجام دیا ہے، پین لیا ہے، تو دنیا کے اس پین کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہرحال وہاں پر انہیں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی کے آثار ہوں گے، سیاہی نہیں ہوگی، ذلت کا کوئی اثر وہاں پر نظر نہیں آئے گا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک یہ کہ انہیں اچھا بدلہ ملے گا، دو یہ کہ انہیں اضافے کے ساتھ ملے گا، تین یہ کہ ان کے چہرے پر سیاہی نہیں ہوگی، مزید یہ کہ ان کے چہرے پر ذلت نہیں ہوگی، پھر مزید یہ کہ وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ، والذین کسبوا السیئات، اور وہ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی سزا اس برائی کی ویسا ہی ان کو ایک وہاں پر پاداش دے دی جائے گی، ویسی ہی سزا ان کو دے دی جائے گی. یعنی جو لسٹڈ پرٹیکولر جو پنشمنٹ ہے وہی دی جائے گی، اس میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا. وترحقهم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت کی مار پڑی ہوگی، ذلت کے آثار نمایاں ہوں گے، یعنی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ناکام اور نامراد افراد ہیں. ما لهم من اللہ من عاصم، اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہرے کے اوپر رات کی تاریکی کے کسی ٹکڑے کو کاٹ کر ان کے چہرے کے اوپر وہ تاریکی مل دی گئی ہے اور اس نے ان کو ڈھانک لیا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں آگ والے یعنی جہنم میں جلنے والے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ پروردگار عالم نے ایک کمپیریزن ہمارے سامنے رکھ دیا. ظاہر مقصد یہی ہے کہ وہ جب ہونا ہے تب تو ہو جائے گا، مگر تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم کس میں جانا چاہتے ہو. آگے مزید قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، محشور کریں گے. ثم نقول، اس کے بعد کہیں گے، للذین اشرکوا، ان سے کہیں گے کہ جنہوں نے شریک قرار دیا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور جن کو تم نے شریک ٹھہرایا تھا اپنے اپنی جگہ پر رہو. وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیں گے، یعنی ان کے درمیان جو ان کا ایکا تھا اس کو توڑ دیا جائے گا. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا یعنی جنہوں انہوں نے شریک قرار دیا تھا وہ کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے. وکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے بہت کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تو تمہارے عبادت کرنے سے، کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے ہم تو غافل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس موقع پر دیکھ لے گا ہر شخص نتیجہ جو اس نے آگے بھیجا ہے، اسے وہ دیکھ لے گا اس کا نتیجہ. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں پلٹا دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مولا ہے اور برحق مولا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور غائب ہو جائے گا وہ تمام تر چیزیں غائب ہو جائیں گی جو یہ لوگ افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ اور تہمت لگایا کرتے تھے، وہ سب کا سب غائب ہو جائے گا. اب واپس پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا پہلے بھی اپنا تعارف کروایا تھا پچھلے صفحات میں، یہاں پر ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے. اور جن چیزوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے رزق، سماعت اور بصارت جو دی ہے وہ کس نے دی ہے اس کے بارے میں سوال، زندہ کرنے والا، موت دینے والا اور پھر امور کی تدبیر کرنے والا. رزق، سماعت، بصارت، محیی، ممیت، مدبر، اور پھر آخر میں رب کہہ کر اپنا تعارف کروایا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار، کون ہے وہ کہ جو سماعت اور بصارت کی ملکیت رکھتا ہے، یعنی کس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، سماعت کی، بصارت کی. دو چیزیں ہوئی، پھر تیسری چیز وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، جس کی مثالیں بے شمار ہیں. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو امور کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سب کے سب ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ان کاموں کو انجام دیتا ہے.
فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم پھر بھی تقوی اختیار نہیں کرتے، یعنی پھر بھی تم اللہ کے غضب سے بچاؤ کا خیال تمہیں کیوں نہیں آتا؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اللہ کے غضب سے بچنے کی تدبیر کرو۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ تمہارا رب پالنے والا، الحق اور برحق ہے۔ وماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ وَأَنَّ تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں مڑے چلے جا رہے ہو۔ بہت کیٹیگوریکلی پروردگار عالم نے یہاں پر اپنا تعارف کروایا ہے اور ان تمام تر چیزوں میں اپنے آپ کو مرکز قرار دیا ہے، اور بے شک پروردگار عالم کے سوا کون مرکز، مبنا، منبع ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح تمہارے پروردگار کی بات سچ ہوئی ان لوگوں پر جو بدعمال ہیں، فسقوا یعنی جو فاسق ہیں، بدعمال ہیں، انہم لا یؤمنون کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی فسق کا نتیجہ ہے عدم ایمان، کہ بدعمالی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایمان کی توفیق انسان سے سلب کروا دیتی ہے۔ پروردگار عالم سے یقیناً اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی ترقی عطا فرمائے۔ دعا ہے قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن جوام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 41، 34 to 41۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، هل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو کائنات کو پہلے پیدا کرتا ہو، ثم یعیدہ، اور پھر اس کے بعد اسے واپس زندہ بھی کرے گا۔ یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے، یعنی کن سے، مشرکین سے کہا جائے کہ جنہیں تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو، ان میں سے کوئی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے، اور پھر ایسا ہو کہ جس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ واپس سے انہیں پیدا بھی کر سکے۔ اس استدلال کو تھوڑا الگ انداز سے مختلف الفاظ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں بھی پیش فرمایا کہ لو کان لربک شریک، کہ اگر تمہارے رب کا کوئی شریک ہوتا، لاتتک رسولہ، تو تم اس کے رسولوں کو بھی مشاہدہ کرتے کہ جو آ کر یہ بتا رہے ہوتے کہ بھائی ہم جن خدا کی طرف سے آ رہے ہیں اس نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے، وہ تمہیں واپس پلٹائے گا۔ یعنی یہ کیسے خدا کے شریک ہیں، اگر ہوتے تو یقیناً وہ اس موقع پر کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہوتے ان کے نمائندے۔ ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے، ورنہ ان شریکوں کو تو بالکل ایک احتجاج کی فضا پیدا کرنا چاہیے تھی کہ ہم بھی تو اللہ کے شریک ہیں، ہم بھی تو خدا کے ساتھ ہیں، مگر اس نے ہمارا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو ایسے مجبور، ایسے بے بس بت کہ جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ان کی کوئی حقیقت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی ایسے دعوے کیے جاتے، اس کی طرف سے بھی رسول آتے اور اس طرح کی باتیں کرتے۔ قل اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ہے کہ یبدأ الخلق، کہ جو خلقت کا، کائنات کا آغاز کرنے والا ہے، ثم یعیدہ، اور وہی اس کو واپس زندہ کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں منحرف ہوتے جا رہے ہو، کس طرف بہ کے جا رہے ہو۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، هل من شرکائکم، کہ تمہارے شریکوں میں سے، یعنی جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو، کوئی ہے کہ من یہدی الی الحق، کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو۔ قل اللہ یہدی الی الحق، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اب اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کے نتیجے میں نہ کسی انسانی قیاس، نہ کسی گمان، کسی کنجیکچر، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ وہ انسان کا ایک کنجیکچر ہو سکتا ہے، ایک انسان کا تکا ہو سکتا ہے، مگر اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ ہدایت کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، جو آسمانی ہدایت جس کو کہا جائے گا، الہی ہدایت جسے کہا جائے گا، وہ الہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف منسوب ہونی چاہیے۔ تو یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو، یا نبی کا کوئی فرمان ہو، یا نبی کی ترجمانی کرتے ہوئے جنہیں خدا نے نبی کا وارث بنایا ہے وہ اطاعت اہل بیت بتائیں گے۔ قل اللہ یہدی للحق، حبیب کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔
پھر ارشاد ہوتا ہے فمن یہدی الی الحق، کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو، احق وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا ان یتبع کہ اس کی اتباع کی جائے، امن لا یہدی الا یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو، فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو۔ یعنی اب اس ایک دو آیتوں کے اندر اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے قول ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر چوتھی مرتبہ کہا۔ ان دو آیتوں میں 4 مرتبہ یہ لفظ قول استعمال ہوا ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے، ان سے کہہ دیجیے، یعنی یہ بہت مستحکم دلائل ہیں، اور واقعی جس تیقن کے ساتھ اس کے اندر بات کہی گئی ہے، جس یقین کے ساتھ اس کے اندر بات کہی گئی ہے، کون ہے کہ جس کو خدا کا شریک ٹھہرایا جائے اور وہ اس یقین کے ساتھ بات کہہ سکے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کہاں کوئی یقینی چیز موجود ہے، نہ وہ خود موجود تھے خلقت کے آغاز میں کہ انہیں خلقت کے آغاز کے بارے میں کوئی یقینی علم ہو، نہ انہیں کائنات کے اختتام کے بارے میں کوئی یقینی علم ہو سکتا ہے، نہ کائنات کے واپس زندہ ہونے کے بارے میں کوئی یقینی علم ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اکثر افراد وہ ہیں کہ جو تو اٹکل یعنی اپنے اپنے کنجیکچرز کے اوپر چل رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یوں ہوا ہوگا یا یوں ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ تمام تر چیزیں زن گمان کنجیکچرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی یقینی چیز نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے منصوبے میں یہ چیز شامل ہے کہ کائنات کا بعد میں ہونے والا کیا ہے۔ تو یہی بات پروردگار عالم نے کہی کہ ان میں سے اکثر یعنی جو خدا کو ہٹا کر کوئی اس بات پر تبصرہ کر رہے ہیں کائنات کے آغاز میں یا اس کے اختتام کے بارے میں، وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جو ظن ہوتا ہے یعنی کنجیکچر، یہ حق کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور یقیناً اللہ جانتا ہے ان کاموں کو جو یہ انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وما کان ھذا القرآن، اب ظاہر ہے کہ پروردگار کی جو بات ہے، ایک تو اس کا انداز، اس کے اندر جو یقین ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کا رسول کو نہ بھیجنا، یہ تمام دلائل اپنی جگہ پر، مگر اب وہ جو زندہ معجزہ ایک خدا نے بھیجا ہوا ہے جو قیامت تک کے لیے حجت تمام کرنے والا ہے، جو آخری رسول کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اس کے اوپر ایک تبصرہ، اور وہ قرآن ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ قرآن کو بنا سکے، یعنی یہ قرآن تو آ گیا ہے، قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب اختراع کرنا کہاں کسی بشر کے لیے ممکن ہے، بشر کیا کسی دوسری مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب بنا کر لے کر آ جائے، یہ خداوند متعال کی طرف سے اتمام حجت کے لیے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدہ، بلکہ وہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس کے پہلے ہے، یعنی گزشتہ انبیاؤں کی تصدیق ہے، گزشتہ کتابوں کی تصدیق ہے، ان کتابوں کے اصل منزل من اللہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو تحریف وحریف ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی، مانا توریت بھی خدا کی کتاب تھی بے شک، انجیل بھی خدا کی کتاب تھی بے شک، موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں ان کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ ایک تو اس کا کام یہ ہے، دوسری بات یہ کہ وہ تفصیل الکتاب ہے، اور یہ قانون الہی کی تفصیل ہے۔ جو کتاب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ خود قانون الہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، جیسے کہ کتب علیکم الصیام کی بحث میں بھی یہ بات گزری ہے، اور تفصیل الکتاب ہے، تو یہ قانون الہی جو ہے اس کی تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں شبہ کوئی نہیں ہے، من رب العالمین، یہ عالمین کے پالنے والے کی طرف سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 باتیں قرآن کے بارے میں کہی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے بنا سکے، افتراء کرنا کسی اور مخلوق کے لیے ناممکن ہے۔ گزشتہ باتوں کی بہت سی جو حق بجانب ہیں تصدیق کرنے والی ہے۔ نمبر 3، قانون الہی کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ نمبر 4، اس میں شک کوئی نہیں ہے اور یہ عالمین کے پالنے والے کی طرف سے۔ اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قل، تو اے حبیب کہہ دیجئے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، فأتوا بسورۃ مثلہ، کہ پھر تم بھی اس جیسا ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ۔ یعنی انہوں نے پوری کتاب بنا دی، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فیبریکیشن ہے اور یہ خدا کے رسول نہیں ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکارو اور اس کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، اور پھر اس کے بعد مل کر یعنی سارے مخالفین جمع ہو جائیں اور پھر اس کا جواب لے آؤ، ایک سورہ ہی کا جواب لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
مسئلہ کیا ہے؟ پروردگار عالم اب اس پہ تبصرہ کرتا ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اسے جس کے علم پر وہ حاوی نہیں ہے، ولما یاتہم تاویلہ، اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے نہیں آئی ہے۔ یعنی ایک تو علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اس حقیقت کو جھٹلا دیا، کم سے کم اسے بقائے امکان کے اندر ہی رکھتے، یعنی کم سے کم اس کی پاسبلٹی کو اسٹیبلش کرتے اور سمجھتے کہ امکان تو ہے کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان پاسبلٹی کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے اور وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں ایسی جو بیان کی جاتی ہیں دین کے اندر جس کا نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے نہیں آئی ہے، تو وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی انتظار نہیں کر پاتے۔ اب قیامت ہے، ظاہر ہے قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، یہ تو خدا کی جو قدرت کے مختلف مظاہرے ہیں اس کے ذریعے سے یہ سمجھنا ہے کہ جس نے اتنا کچھ کر دیا تو وہ قیامت بھی کر سکتا ہے، یہ دعویٰ بنا دلیل نہیں ہے، مگر چونکہ وہ صبر نہیں کر پاتے، انتظار نہیں کر پاتے، لہذا پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی کے اندر اور بہت ساری چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں، ماضی کے اندر کچھ تھے کہ جو آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ سال تو بہت بیت گئے تھے، مگر پھر بھی اس کے بعد انہیں گزشتہ کتابوں کے اندر موجود پیشن گوئیوں پر اعتبار تھا، تو اعتبار ہوتا ہے تو انتظار ہوتا ہے، ورنہ پھر انکار ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اب بھی مستقبل کے بہت سے ایسے چیزوں کے بارے میں ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام، ظہور امام مہدی علیہ السلام، اسی طرح سے قیامت کا آنا، اور پھر اس کے بعد درمیان میں جو رجعت کا پیریڈ ہے، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں، مصادیق ابھی آنا باقی ہیں، مگر انسان عجلت پسند ہوتا ہے، جب مصداق کو نہیں دیکھ پاتا تو انکار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلانے والوں نے جھٹلایا جن سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فانظر، تو ذرا دیکھو کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ جو ظلم کرنے والے تھے پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے ومنہم من یؤمن بہ، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اپنے عدم ایمان کے اوپر باقی رہیں گے۔ یعنی کچھ وہ ہیں کہ جو غور و فکر کریں گے، طلب ہدایت میں صادق ہوں گے تو نتیجتاً اپنے اس انکار سے پھر جائیں گے اور ایمان کو قبول کر لیں گے، اور کچھ ہوں گے جو اسی پر باقی رہیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لی عملی، میرا عمل میرے لیے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ انتم بریئون مما عمل، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، انا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم اعمال انجام دیتے ہو۔ جس سے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ روادارانہ انداز تبلیغ کیا ہوتا ہے، جس کے اندر بات کہہ بھی دی جائے، اظہار بیزاری بھی کر دیا جائے، اور وہ تبرہ رہے، گالی نہ بنے، اور جس کے بعد ذمہ داری مکمل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔